توبہ کیا ہے؟ توبہ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کے عدل کے ساتھ ساتھ، اللہ تعالیٰ کے انصاف کے ساتھ ساتھ فضل کا بھی نام ہے۔ اگر رب العالمین توبہ نہیں رکھتے، یہ توبہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے غلطی کر لی، خطا کر لی، اس کی معافی نہیں ہے، تو سوچئے ذرا انسان کیسے جیتا۔ کوئی آپ سے یہ کہہ دے کہ آپ اچھے کام کریں گے، ہم آپ کو اس کا بدلہ دیں گے، لیکن اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا تو معافی نہیں ہے، سوچئے انسان جی پائے گا، رہ پائے گا؟ جیتے جی اس کی زندگی کیسی ہو جائے گی؟ وہ گھٹ گھٹ کے جیے گا، وہ گھٹ گھٹ کے جیے گا، اس کی زندگی گھٹن کی ہوگی۔ ایک غلطی ہو گئی، اب اسے پتا ہے یہ غلطی ہو چکی ہے اور سزا بھی ملنی ہی ملنی ہے۔ تو توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کا جہاں اس میں عدل بھی ہے اور ساتھ ساتھ عدل تو ہر چیز میں آئے گی، لیکن یہ فضل ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ اسے محسوس کریں، جب اسے محسوس کرے گا، کیونکہ فضل ہے کہ غلطی کرنے کے بعد اللہ رب العالمین معافی کا بھی ایک موقع رکھے ہوئے ہیں، گناہوں کی تلافی کا موقع رکھے ہیں۔ انسان کتنا بھی بڑا گنہگار ہو جائے، کتنا بھی خطا کار ہو جائے، کتنی غلطیاں بھی کر لے، لیکن رب العالمین توبہ کا وقت رکھے ہیں، توبہ کا موقع رکھے ہیں، واپس آنے کا موقع ہے، سنہرا موقع ہے۔ اس کو اس طرح سے ہم سمجھیں کہ توبہ اللہ کی عدل و انصاف کی جہاں بات ہے، وہی اللہ کے فضل ایکسٹرا جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ بھی ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اے ایمان والو سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے توبہ کرو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بڑھو، پلٹو۔ اللہ کی طرف پلٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کر اب اللہ کی فرما برداری کی طرف آؤ۔ رجوع کہتے ہیں، توبہ کہتے ہیں کہیں سے لوٹ کر کہیں جانا۔ آپ کو جانا وہاں نہیں تھا، لیکن آپ چلے گئے، اب چلے گئے ہیں تو کیا ہوا؟ واپس آ جائیے، جہاں سے نکل کر گئے تھے وہاں واپس آ جائیے۔ تو وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اے مومنوں، اور خاص طور پر ایمان کا یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے کہ تقوی اختیار کرنا، توبہ اختیار کرنا اور پلٹ کر اللہ کی طرف آنا، یہ کس کی صفت ہے؟ ایمان والوں کی صفت ہے۔ اگر کوئی اس صفت کو اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان والا ہونے کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ کوئی خاتون اگر یہ اس چیز کو اختیار کرتی ہے تو اپنے مومنہ ہونے کا ثبوت پیش کرتی ہے۔ کوئی مرد اگر اس کو اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے ایماندار ہونے کا یا ایمان والے ہونے کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، تبھی اللہ سے رجوع کر رہے ہیں۔ ورنہ جس کا ایمان اللہ پر ہے ہی نہیں، وہ رجوع کیسے کرے گا؟ وہ اللہ کی طرف کیسے پلٹے گا؟ رجوع کا مطلب ہوتا ہے پلٹ جانا، اللہ کی فرما برداری کی طرف آ جانا، نافرمانی چھوڑ کر اللہ کی بات جو نہیں مانی گئی ہے اس کو چھوڑ کر اللہ کی ماننے پر آ جانا۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اتنا کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری آیت کے آخری ٹکڑے میں کہا اگر توبہ کر لو گے، اللہ کی طرف رجوع کر لو گے، فائدہ کیا ملے گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ معنی یہ ہوا کہ توبہ کرنے کے بعد توبہ مقبول بھی ہوتی ہے، توبہ قبول بھی ہوتی ہے، ایکسیپٹ بھی ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے تم کتنا بھی لڑاتے رہو، روتے رہو، ہاں سجدے پہ سر رکھے رہو، ایسا نہیں ہوگا، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ لعلکم تفلحون، اللہ معاف کرے گا، فلاح دے دے گا۔ فلاح کا معنی سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ فلاح کہتے ہیں اللہ کی رحمت بھی حاصل ہوگی اور اللہ کے غضب سے بچ بھی جاؤ گے۔ اللہ ناراض ہوا ہے نا، وہ ناراضگی بھی ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت پہ ڈھانپ بھی لے گا۔ لعلکم تفلحون، تو یہ آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کہ توبہ کی جانی چاہیے۔ اگر کوئی انسان توبہ نہیں کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے پلٹتا نہیں ہے، نہیں چھوڑتا نافرمانی، لگا ہوا ہے گناہ میں، ڈبا ہے اپنے آپ کو گناہ کے اندر، تو کیا ہے؟ فرماتے ہیں سورہ الحجرات آیت نمبر 11 میں وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جو توبہ نہیں کرتا، جو توبہ نہیں کرتا یعنی اللہ سے، اللہ کی طرف نہیں پلٹتا، اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتا، نادم نہیں ہوتا، شرمندہ نہیں ہوتا، اپنے دل میں ندامت محسوس نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا،
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ یہ بھی سن لے کہ یہ ظالم ہے، گویا توبہ نہ کرنے والا ظالم ہے، وہ ظلم لے کر اللہ کے پاس پہنچے گا۔ اس لیے توبہ کرنا یہ ظلم سے اپنے آپ کو نکال لینا ہے، توبہ نہ کرنا ظلم میں اپنے آپ کو ڈال لینا ہے۔ تو ہم ظالم بن کر زندگی گزاریں گے یا پھر اللہ کا بندہ ہو کر زندگی گزاریں گے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اسی طرح اللہ کی شان دیکھیے، اللہ اپنے عدل کے ساتھ ساتھ اپنا فضل کیسے کرتا ہے، اور یہ حدیث سننے کے بعد انشاءاللہ دل کو اطمینان بھی محسوس ہوگا، ایمان کو ٹھنڈک بھی محسوس ہو جائے گی، دل میں ایک اطمینان کی کیفیت بھی پیدا ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یبسط یدہ باللیل، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں۔ کیسے پھیلاتے ہیں؟ یہ اللہ اپنی شان کے مطابق، ہم اس کی کوئی کیفیت نہیں بیان کرتے، ہم اس کی کوئی مثال نہیں بیان کرتے، ہم اس کی کوئی تشبیہ نہیں دیتے، ہم اتنا جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں۔ کیسے پھیلاتے ہیں؟ اللہ کی شان کے مطابق۔ ان اللہ یبسط یدہ، غور سے سنیے گا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، باللیل، رات میں، رات میں اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں۔ کیوں؟ سنیے کیوں؟ لیتوب مسیء النہار، لیتوب مسیء النہار، تاکہ دن کا غلط کام کرنے والا رجوع کر لے اللہ سے، پلٹ جائے اللہ کی طرف۔ دن میں گناہ کی زندگی گزارنے والا، دن کے اجالے میں اللہ کی نافرمانی کرنے والا، اب رات میں اللہ نے ہاتھ پھیلائے ہیں، یعنی اللہ اپنی رحمت کو کھول دیا ہے۔ اب کیا ہے؟ اس میں وہ رجوع کر لے، معافی مانگ لے، اللہ دن پر بہت غلطی ہوئی، دن پر میں نے بہت نافرمانی کی، بہت معصیتیں کی، بہت گناہوں میں پڑا رہا، لیکن اب نادم ہوں، اب شرمندہ ہوں، اب تیرے حضور حاضر ہو گیا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ پھر فرماتے ہیں وَيَبْسُطُ يَدَهُ، اور یہ موقع بھی ختم نہیں ہوا ہے، کہتے ہیں وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، اللہ اپنے ہاتھوں کو دن میں بھی پھیلاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو دن کے موقع پہ بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ کیوں؟ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، اب رات میں گناہ کرنے والا پلٹ آئے، لوٹ آئے، توبہ کر لے۔ لیکن یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ روز تو ہوتا رہے گا، لیکن یہ سلسلہ کب ختم ہوگا؟ حتی تطلع الشمس من مغربها، سورج طلوع ہو رہا تھا مشرق سے، ڈوب رہا تھا مغرب میں۔ ہاں، سورج طلوع کہاں سے ہو رہا تھا؟ مشرق سے، ڈوب کہاں رہا ہے؟ مغرب میں، یعنی جہاں سے طلوع ہوتا تھا وہاں سے طلوع نہیں ہو کر اب کہاں سے طلوع ہوگا، نکلے گا سورج نکلے گا جہاں سے سورج ڈوبتا تھا وہاں سے۔ اگر وہاں سے سورج نکلنا شروع ہوگا یعنی قیامت آ گئی، قرب قیامت شروع ہو گئی، تو اس وقت یہ سلسلہ بند ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے تو سلسلہ توبہ کا، اللہ کی مغفرت کا، اللہ کی جانب سے معافی کا سلسلہ جاری رہے گا، دن کے موقع پر بھی اور رات کے موقع پر بھی۔ جہاں پر دن کا اجالا ہے یہ سلسلہ جاری ہے، جہاں پر رات کا اندھیرا ہے وہاں بھی یہ سلسلہ جاری ہے، لیکن سلسلہ ختم بھی ہوگا۔ اللہ نے اس کی ایک حد بھی رکھی ہے، اور حد کیا ہے؟ جب سورج مشرق سے طلوع نہ ہو کر مغرب سے طلوع ہونے لگے، یعنی جہاں ڈوبتا ہے وہاں سے نکلنے لگے، تب یہ سلسلہ ٹوٹ جائے گا، یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ تو آپ ذرا سوچئے، دن اور رات اللہ رب العالمین کی رحمت پڑ رہی ہے، دن اور رات اللہ رب العالمین ہاں بندوں کو توبہ کا موقع دے رہا ہے۔ اسی طرح چوتھی بات سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں توبہ کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس، انسانوں، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع ہو گیا کرو، اللہ کی طرف پلٹا کرو، یعنی توبہ کیا کرو۔ کیوں؟ فإنی اتوب الی اللہ، میں بھی تو توبہ کرتا ہوں، میں بھی توبہ کرتا ہوں، اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہوں، فی الیوم، ایک دن میں، 100 مرہ، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ، یعنی بہت کثرت سے میں 100 مرتبہ گنتی بھی مراد لے سکتے ہیں کہ 100 کی عدد میں ہی، لیکن بعض اہل علم نے کہا 100 سے مراد یہ ہوتا ہے کثرت سے میں توبہ کرتا ہوں، ایک ہی دن میں کئی مرتبہ میں توبہ کر لیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال، بطور مثال اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ میں جس کے گناہ اگلے اور پچھلے سب معاف ہو گئے، میں خاتم النبیین، سید المرسلین الآخرین اور اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوں، اور بندے میں بھی مقام نبوت سے، مقام رسالت سے، مقام امامت سے اور شافع المذنبین کی حیثیت سے، گنہگاروں کو بخشنے کی حیثیت سے مجھے رکھا گیا، پھر بھی میں اللہ سے توبہ کرتا
کرتا ہوں ایک ہی دن میں 100 مرتبہ، ایک ہی دن میں کئی مرتبہ۔ ہم شما کی کیا بات ہے، ہمیں کتنی توبہ کرنی ہے؟ ہم تو معصیتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم تو خطاؤں میں ڈوبے ہوئے ہیں، دن رات ہم سے خطا ہو رہی ہے، دن رات ہم سے اللہ کی معصیت ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے اہل علم نے یہ قاعدہ اور اصول بتایا ہے، اگر انسان کو سدھرنا ہے، انسان کو اچھا انسان بننا ہے، انسان کو اچھا انسان بننے سے پہلے اللہ کا اچھا بندہ بننا ہے، تو سب سے پہلے جو چیز اختیار کرنی ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو پہچاننا پڑے گا، اور اپنے آپ کو پہچاننے میں سب سے پہلی چیز اپنے آپ کو غلط ثابت کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو غلط تسلیم کرنا پڑے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک قوم اپنے آپ کو خود نہ بدلے، یعنی خود اپنے آپ کو غلط تسلیم نہ کرے، اپنے آپ کو گنہگار تسلیم نہ کرے، اس سے پہلے اس کی حالت نہیں بدل سکتی۔ امت بحیثیت امت اپنے آپ کو غلط ثابت کرے، اپنے آپ کو گنہگار تسلیم کرے، جب تک صحیح معنوں میں گنہگار اپنے آپ کو تسلیم نہیں کرے گی، اپنے آپ کو برا نہیں سمجھے گی، اس سے پہلے اس کی حالت بدل نہیں سکتی۔ معاملہ یہ ہے کہ توبہ وہی کرے گا جو اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو خطا کار سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو غلط سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھے گا، اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھے گا، اپنے آپ کو اچھا ہی سمجھتا رہے گا۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے شیطان کا۔ وہ کیسے رجوع کرے گا، وہ کیسے توبہ کرے گا، وہ اللہ سے کیسے رجوع ہوگا، اللہ کی فرما برداریوں کی طرف کیسے آئے گا، اللہ کی بات ماننے پر کیسے اپنے آپ کو آمادہ کرے گا۔ یہ اصول یاد رکھیں، اپنے آپ کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، شیطان کے دھوکے میں آ کر، شیطان کے فریب میں آ کر، شیطان کے وسوسے کے شکار ہو کر خود اپنے آپ کو صحیح ثابت کرتے ہیں، سامنے والے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سامنے والا غلط نہیں ہے، غلط ہم ہیں۔ ہم اپنے آپ کو جتنا تسلیم کریں گے، چاہے کتنی بڑی بھی، چاہے ہم سے خطا ہو بھی نہ بھی ہو، پھر بھی اپنے آپ کو سوچیں کہ ہم غلط ہیں۔ جب غلط ہوں گے تو دیکھیے کس طرح سے توبہ کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ بتایا کہ میں اس انداز سے توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کا ہرگز یہ معنی یہ نہیں ہوتا کہ انسان خطا کرے تبھی توبہ کرے، توبہ یوں ہی بھی کرنا چاہیے۔ توبہ تو ہوگی کیونکہ ہر انسان خطا کار ہے، لیکن انسان کو لگتا ہے کہ میں گناہ ہی نہیں کرتا ہوں، میں معصیت ہی نہیں کرتا ہوں، تو توبہ اصل میں شکر کا بھی نام ہے۔ توبہ کیا ہے؟ اصل میں شکر گزاری کا بھی نام ہے، کیونکہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اتنے زیادہ توبہ استغفار کرتے ہیں، نمازیں اتنی پڑھتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، آپ کو تو ضرورت نہیں ہے۔ تو جواب میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بندہ تو ہے ہی، لیکن خصوصی جو بندہ ہوتا ہے، جو اصل بندہ بننا وہ نہ بنوں، اور اس میں بھی کون سی صفت؟ شکر گزاری۔ شکر گزاری جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، گویا یہ معلوم ہوا کہ توبہ شکر گزاری بھی ہے۔ اللہ بندہ اپنے آپ کو شکر گزار بنا رہا ہے، یہ بھی ایک معنی ہوتا ہے۔ ہم دیکھیے نماز ادا کرتے ہیں، الحمدللہ 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، نماز کے بعد جب سلام پھیر لیتے ہیں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کیا معنی؟ اللہ تو سب سے بڑا ہے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں، میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں۔ 3 مرتبہ مغفرت کس لیے مانگی جا رہی ہے میرے بھائی؟ کس لیے مانگی جا رہی ہے؟ آپ نے نماز تو ادا کر لی، نماز پڑھ لی، اللہ کی فرما برداری آپ نے کی ہے، نماز ادا کی ہے، آپ آئے اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، رکوع اسی کے لیے تھا، سجدہ اسی کے لیے تھا، تشہد اسی کے لیے تھا، تحیات اسی کے لیے تھا، جلسہ اسی کے لیے تھا، سب کچھ تو اسی کے لیے تھا، پھر معافی کس چیز کی مانگی جا رہی ہے؟ معافی اس لیے مانگی جا رہی ہے، بہت ساری باتیں ہیں، استغفار اس لیے طلب کیا جا رہا ہے، رب العالمین یہ جو میں نے نماز ادا کی ہے یہ صحیح نہیں ہوئی تھی، اس میں کمی رہ گئی، اس کا حق نہیں ادا کیا، اس کی بھرپائی اسی استغفار سے کی جا رہی ہے، استغفر اللہ کہہ کر کہ جو کچھ کمی رہ گئی اللہ معاف کر دے، آ تو گیا اب صحیح سے ادا نہیں ہوا، معاف کر دے، مغفرت چاہیے۔ یہ ہو گئی ایک بات۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ شکر گزاری ہے یہ کہ اللہ تیری توفیق سے میں آیا، کتنے لوگ نہیں آئے، تیرا بندہ آواز لگایا حی علی الصلاۃ میں آ گئے، تیرے بلاوے پہ میں آیا، تو نے بلایا ہے، یہ کسی بندے کے لیے میں نہیں آیا،
کہ میں آ جاؤں گا تو مسجد کے ذمہ داروں کو بڑا فائدہ مل جائے گا. نہیں, یہ تو میں تیرے لیے آیا. یہ شکر گزاری بھی ہے, اس لیے بھی استغفر اللہ, ورنہ یہاں پر موقع نہیں ہے استغفر اللہ کہنے کا. نماز کے بعد استغفر اللہ کہنے کا کون سا موقع ہے؟ ٹھیک ہے, یہ بات. اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ توبہ ہے کیا چیز. جس چیز کو ہم جتنا جانتے ہیں, جتنا سمجھتے ہیں, جتنا جس کے بارے میں علم رکھتے ہیں, اس چیز کے لیے ہمارے لیے اتنی محبت پیدا ہوتی ہے, اس چیز کو ہم اتنا ہی آگے چل بڑھ کر کرتے ہیں. ہم توبہ جانتے نہیں, توبہ کسے کہتے ہیں, توبہ کے احکام کیا ہے. تو میں چند باتیں یہاں توبہ کے تعلق سے رکھتا ہوں. توبہ اصل میں نے بتایا کہ لوٹنے کا نام ہے. تو لوٹنا کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے اصل مقام سے چھوڑ کر کسی اور طرف جاتا ہے جہاں اسے جانا نہیں تھا. اصل مقام ہمارا کیا تھا؟ اللہ کی فرما برداری, اللہ کے حکم کو ماننا, اور اللہ کے جو منع کردہ چیزیں جس سے اللہ نے روکا ہے اس کو کر لینا, اس کو نہ کرنا, یہ اصل مقام تھا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس کو چھوڑ دیا. کیا چھوڑ دیا؟ اللہ کے حکم کو مانا نہیں. اللہ نے کیا کیا حکم دیا تھا اس کو ہم نے کیا نہیں, اور اللہ نے بہت ساری چیزوں سے منع کیا تھا یہ نہیں کرنا, ہم نے کر لیا. اپنا اصل مقام چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ اپنی اصل جگہ چھوڑی کہ نہیں چھوڑی؟ چھوڑ دی نا. اب چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے, چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ اللہ کی نافرمانیوں کی طرف, اللہ کی بغاوت کی طرف, اللہ کے ساتھ ظلم کرنے کی طرف. تو اب چھوڑ دیا. اب وہاں سے لوٹنے کا نام کیا ہے؟ کیا ہے؟ توبہ ہے. اور لوٹنا دو طرح سے ہوتا ہے. ایک تو جسم کے ساتھ آپ کہیں گئے تھے, جسم کے ساتھ واپس آ گئے, یہ ایک لوٹنا ہے جس کو جسم کا لوٹنا کہتے ہیں, بدن کا لوٹنا کہتے ہیں. لیکن ایک لوٹنا دل کا لوٹنا ہوتا ہے. بدن واپس تو آ جاتے ہیں, جسم واپس تو آ جاتا ہے, لیکن یہ دل واپس نہیں آتا. تو قلب سے بھی لوٹنا ہے, دل سے بھی واپس آنا ہے, اور بدن سے بھی واپس آنا ہے. یہ دونوں چیزوں کے لوٹنے کا نام کیا ہے؟ توبہ ہے. یاد رکھیں, آدمی ظاہری طور پر بہت کچھ نظر آتا ہے, دل میں ویسا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم کہ رب العالمین جانتا ہے. ظاہری جسم کو دنیا جانتی ہے, اور ظاہری جسم کے ساتھ ساتھ اندر کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے. دنیا صرف ظاہر کو جانتی ہے, اندر کو نہیں جانتی. اللہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی جانتا ہے. عالم الغیب والشہادہ, میرے رب کی شان یہ ہے کہ وہ غیب اور شہادہ, حاضر اور غائب دونوں کا جاننے والا ہے. انسان کے ظاہری جسموں کے ساتھ ساتھ, باتوں کے ساتھ ساتھ, آنکھوں اور کانوں کے ساتھ ساتھ, دل میں چلنے والے وسوسے, دل میں اٹھنے والے خیالات, دل کی دھڑکنوں کو, دل کی آواز کو, دل کی کیفیات کو, دل کے جذبات کو, ہر ایک کے دل کے جذبات کو جانتا ہے. تمام دل رحمان کی انگلیوں میں دو انگلیوں کے درمیان ہے. سبحان اللہ, میرے رب کی شان کتنی عظیم ہے, کتنی عظیم شان ہے کہ ایک آدمی اپنے ایک چھوٹے سے بچے کی دل کو نہیں سمجھ پاتا, ساری زندگی اسی کے ساتھ گزارا, ماں بھی نہیں سمجھ پاتی, اس کے ساتھ پوری زندگی گزار دل کی ایک کیفیت نہیں سمجھ پاتی. میرا رب ایک چھوٹے بچے سے چھوڑ دیجئے, ساری کائنات میں بسنے والی مخلوقات کے دل کے حال کو جانتا ہے. عالم الغیب والشہادہ. تو دل کے ساتھ پلٹنے کا نام توبہ ہے. یہ موقع ہے اصل توبہ کرنے کا. تو یہ توبہ کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں. توبہ کب مقبول ہوتا ہے, توبہ کب صحیح کہلاتا ہے, توبہ کی شرائط کیا ہے. آپ نے بارہا توبہ کی کچھ شرائط سنے ہوں گے کہ توبہ میں یہ شرط پائی جائے گی, توبہ مقبول ہوتا ہے یا صحیح کہلاتا ہے. توبہ ابھی مقبول ہوا نہیں ہوا یہ اللہ کو معلوم, کسی کو نہیں معلوم. کوئی دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ میری توبہ قبول ہو گئی, یا کوئی آپ کو دعویٰ کر کے بتائے آپ کی توبہ قبول ہو گئی. یہ ساری غیبی امور ہے. اس میں دخل اندازی جو دے گا وہ غیبی امور میں دخل اندازی دینے کی بات کر رہا ہے. غیب کے تعلق سے وہ اپنے آپ کو داخل ہونے کی کوشش اور جرات کر رہا ہے. یہ کوئی نہیں بتا سکتا. یہ وحی کے ذریعے انبیاء تک کو بتائی جاتی ہے, بقیہ کسی کو نہیں بتایا جاتا. ٹھیک ہے, لیکن ظاہری طور پر 6 شرائط ہے توبہ کی. اس شرائط کو اگر پورا کیا جائے گا تو بھی توبہ مقبول کہلاتی ہے. ہم نے آپ نے 3 شرطیں یا 4 شرطیں سنی ہوں گی. میں انہی شرطوں کو 6 حصوں میں تقسیم کر دیا, اس کو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. توبہ کے اندر 6 شرطیں ہوتی ہیں. نمبر 1,
توبہ خالص اللہ ہی کے لیے ہو. توبہ خالص اللہ ہی کے لیے سب سے پہلی شرط ہے. یہ سب سے پہلی شرط ہے. یعنی گناہ ہم سے ہوا ہے, نافرمانی ہم سے ہوئی, تو کس کی نافرمانی ہوئی؟ کسی بندے کی نافرمانی ہوئی ہے, کسی اللہ کے مقرب بندے سے کی نافرمانی ہوئی نہیں. نافرمانی کس کی ہوئی ہے؟ اللہ کی ہوئی ہے. حکم کس کا ٹوٹا ہے؟ اللہ کا ٹوٹا ہے. اللہ کی نافرمانی کی ہے تو وہ توبہ کس سے ہوگی؟ اللہ ہی سے. اصل توبہ اللہ ہی کے لیے ہوگی, کسی اور سے توبہ نہیں. کہ فلاں کو اگر ہم فلاں سے توبہ کر لیں گے تو ہماری توبہ مقبول ہو جائے گی, فلاں سے جا کر معافی مانگ لیں گے تو ہماری توبہ مقبول ہو جائے گی کہ اللہ تک پہنچا دے گا. نہیں, توبہ خالص اللہ کے لیے. یہ سب سے پہلی شرط اساسی ہے. پہلی شرط اس کو کہتے ہیں, بنیاد ہے. یہ اگر ٹھہرے تو باقی شرطیں آپ پوری کرتے رہے, اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا, اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. یعنی گویا توبہ کے اندر بھی توحید مطلوب ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. انہیں حکم یہی دیا گیا تھا کہ وہ خالص اللہ کی عبادت کرے, اور اللہ کی عبادت میں سر فہرست توبہ ہے, وہ خالص اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے. اللہ تجھ سے ہی توبہ ہو رہی. اب دعا پڑھتے نا, بہت ساری دعا میں آپ کو ایک جملہ ملتا ہے, ایک بات ملتی, کیا؟ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ, ہے نا دعا میں غالباً سید الاستغفار میں آخری جو جملہ یہ ہے, اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب الا انت. تیرے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا, تیرے سوا کوئی مغفرت دینے والا نہیں. معلوم یہ ہوا کہ توبہ کے اندر خالص اللہ ہی سے توبہ ہوگی. ایک ہی ذات سامنے ہونی چاہیے, دو ذاتیں نہیں, دو شخصیتیں نہیں, ایک ہی ذات ہے جس سے توبہ کرنی ہے, کسی اور سے توبہ نہیں کرنا. یہ پہلی شرط. دوسری شرط, توبہ وقت کے اندر ہونا چاہیے. توبہ کہاں ہونا چاہیے؟ وقت کے اندر ہونا چاہیے. کون سا وقت ہے جب توبہ نہیں ہوتا ہے؟ تو میں نے بتایا, ایک تو توبہ کب قبول نہیں ہوتی؟ جب انسان کی روح نکالی جاتی ہے اور روح نکلتے نکلتے حلقوم تک پہنچ جاتی ہے, یا تراقی تک پہنچ جاتی ہے, نرخرا جسے کہتے ہیں, وہاں پہنچ جاتی ہے. یہ ایسی کیفیت ہے جہاں پر جسم نہ تو روح نہ تو جسم کے اندر ہے نہ تو جسم سے باہر جا رہی ہے. یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں سارے حقائق سے پردہ اٹھ جاتا ہے, جو دنیا کی حقیقت بھی کھل کر انسان کے سامنے آ جاتی ہے, اور آخرت کی حقیقت بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے. قرآن حکیم نے اس کا نقشہ اتنے درد بھرے انداز میں کھینچا ہے کہ پڑھے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. پڑھیے سورۃ القیامہ. کلا, ہرگز نہیں, دنیا جو کچھ سمجھتی ہے سمجھتے رہے, بات ایسی نہیں ہے. بات کیا ہے؟ اذا بلغت التراقی, جب انسان کی روح نکالی جائے گی اور وہ پہنچے گی تراقی. تراقی کس کو کہتے ہیں؟ ترقوا, یہ دو ہڈیوں کو کہتے ہیں. یہاں جب انسان کی روح پہنچتی ہے, اذا بلغت التراقی وقیل, اس کیفیت میں کہا جاتا ہے, فرشتے کہتے ہیں من راق, کون جا رہا ہے اوپر, کون ہے جا رہا ہے اوپر چڑھ رہا ہے. دو معنی ہیں, من راق, کون اوپر جا رہا ہے, یعنی اس روح کو لے جانے والے فرشتے یا عذاب کے فرشتے ہیں یا رحمت کے فرشتے ہیں, کامیاب ہونے والا ہے یا ناکام ہونے والا ہے. یہ موت کی کیفیت میں معلوم ہو جاتا ہے. دنیا کو نہیں پتا ہے, جانے والے کو پتا ہے کہ میری آنے والی زندگی کامیاب ہونے والی زندگی ہے یا ناکام ہونے والی زندگی ہے. وقیل من راق, وقیل من راق, اور ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا, آج ہے کوئی بچانے والا. دنیا میں بہت ساری بیماریاں تھیں, بچا لیا گیا انسان کو, طبیب لگ گئے, ڈاکٹرز لگ گئے, بہت ساری دوائیں لگائی گئی, سب کچھ ہوا, بچ گیا. موت ایک ایسی حقیقت ہے, من راق, کوئی نہیں بچا سکتا. انسان کو بتایا جاتا ہے انسان تو کتنا سرکش تھا, انسان تو کتنا متکبر تھا, رب کی کتنی نافرمانیاں تو نے کی. من راق, آپ بتا کون تجھے بچا سکتا. وقیل من راق وظن انه الفراق وظن انه الفراق.
اور یقین ہو جاتا ہے اب جدائی کا وقت آ چکا، دنیا کو چھوڑنے کا وقت آ چکا. وہ دنیا جس سے میں نے زندگی بھر لو لگایا، وہ دنیا جس سے میں نے زندگی بھر دل لگایا، اس کے لیے رب کی رحمتوں کو ٹھکرا دیا، رب کی مغفرتوں کو ٹھکرا دیا، رب کے حکموں کو نہیں مانا. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اب وہ جدائی کا وقت، رب دنیا کو چھوڑنے کا وقت آ چکا. یہ یقین ہو جائے گا. یہی ظن ہے جس کو دنیا والے گمان کہتے ہیں. موت کے اس لمحے میں وہ یقین سے بدل جائے گا. اور اس سے پڑھ کر آپ سوچی میں فرماتے ہیں وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، موت کی اس کیفیت میں ایک پنڈلی دوسرے پنڈلی سے مل جاتی ہے، ایک پنڈلی دوسرے پنڈلی سے مل جاتی ہے، ایک ساق دوسرے ساق سے مل جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم کو معلوم ہے ایک پنڈلی کا کیا مطلب ہے، دوسرے پنڈلی کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں موت ہی کہ وقت ہی وہ گھڑی ہے جہاں پر انسان کو دنیا کا آخری دن اور آخرت کا پہلا دن دکھائے. ایک پنڈلی سے مراد دنیا کا آخری دن ہے. دیکھ انسان یہ دنیا کا آخری دن ہے جس میں تو رہا، اور دیکھ انسان جس دنیا میں تو اب جا رہا ہے یہ دنیا کا پہلا، یہ آخرت کا پہلا. اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کیفیت کو دیکھنے کے بعد انسان اتنی سخت تکلیف میں آتا ہے، اتنی سخت تکلیف میں آتا ہے کہ بسا اوقات انسان کی پنڈلی ایک پنڈلی دوسرے پنڈلی سے مل جاتی ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. اب اس کو ہانک کر کہاں لے جایا جاتا ہے؟ رب کی طرف لے کے جاتا ہے. تو توبہ اس کیفیت میں قبول نہیں ہوتا کیونکہ غیب کے پردے اٹھا دیے گئے. اب جس زندگی کے لیے تمہیں ایمان کی دعوت دی جا رہی تھی وہ زندگی تو نظر آ گئی. اب توبہ مقبول نہیں ہوگی. یہ غرغرے کا وقت ہوتا ہے جب روح القلب تک پہنچ جاتی، اس سے پہلے توبہ ہے. یہ دیکھیے توبہ کا وقت بہت بڑا بھی ہے اور بہت چھوٹا بھی ہے. اگر سانس یہاں پہنچ گئی، روح یہاں تک پہنچ گئی تو پھر کوئی توبہ نہیں ہے. لیکن جب تک زندہ ہے، جب تک سانس جسم میں چل رہی ہے، روح اندر موجود ہے، تب تک رب العالمین نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے. تو یہ ایک وقت موقع کے اندر ہونا چاہیے. اور دوسرا ایک وقت ہے جو پہلے بھی بیان کیا جا چکا کہ توبہ اگر کب تک قبول ہوگا؟ جب تک تو یہ کیفیت سے پہلے. دوسرا سورج کے مغرب سے طلوع ہو، جب مغرب سے طلوع ہونے لگ جائے گا تب توبہ مقبول نہیں ہوگی. یہ آخری وقت کی بات ہے جب بھی قیامت ہوگی اور سورج اگر ادھر سے، تب اس وقت بندوں کی توبہ قبول نہیں ہوگا. تو یہ بھی شرط کو یاد رکھیں، اس وقت یہ قبول نہیں ہوگا. تیسری چیز شرط میں ہے وہ یہ کہ گناہوں سے فوری طور پر رک جانا ہے. جس گناہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں، جس گناہ سے آپ اللہ کی طرف رجوع ہو رہے ہیں، اس کو فوراً اس سے روک دینا. ایسا نہیں کہ کرتے بھی رہے اور توبہ بھی کرتے نہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ اس شرط میں انسان کے پریزنٹ یعنی حال کا تعلق ہے کہ فوراً اس گناہ سے رک جائے، چھوڑ دے اس گناہ کو، ترک کر دے، بالکل ہاتھ اٹھا لے اس کی گناہ نہیں کرنا. یہ تیسری شرط ہے. چوتھی شرط جس کا تعلق انسان کے ماضی سے، گناہ پر نادم ہو، شرمندہ ہو. بغیر ندامت اور شرمندگی کے توبہ نہیں ہوتی، بلکہ ایک حدیث میں اس طرح سے فرمایا الندم توبۃ، شرمندگی ہی تو توبہ ہے. آدمی شرمندہ، اس کا تعلق کس سے؟ ماضی سے، پچھلے والے گزرے والے وقت سے. انسان نادم ہو. اور کہتے ہیں جب بھی گناہ ہو یاد آئے جس نے گناہ کیا تھا، اس نے دل میں ندامت محسوس ہو، میں نے کیا کیا، یہ مجھ سے کیا ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن آج اس کے برعکس ہے، لوگ گناہ کرنے کے بعد اسے بیان کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے دیکھی کس طرح سے اس کو برباد کیا، میں نے دیکھی کس طرح سے اس کے ساتھ بے ایمانی کی، اس کو مال کو ہاتھ لگایا، کیسے بنا الٹا. تو یہ چوتھی شرط ہے. پانچویں شرط جس کا تعلق آنے والی زندگی سے، یعنی جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس کی طرف نہ لوٹنے کا عزم کرے کہ اب یہ نہیں ہوگا، اب یہ نہیں ہونے والا. آج اس ماہ رمضان میں ہم بہت سارے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں نا، لیکن نیت میں یہ شامل ہوتے ہیں کہ ایک چاند دیکھ کے ہم اس گناہ سے رکے ہیں، اگلا چاند دیکھ کر ہم اس گناہ کو کریں گے. یہ توبہ نہیں میرے بھائی. ہم اس ذہن میں نہ رہے کہ ہماری مغفرت ہو گئی، ہم نے قیام کر لیا، مغفرت ہو گئی، ہم نے رمضان کے روزے رکھ لیے، توبہ ہو گئی
ہوئی, ہم نے تلاوت کر لیا, توبہ ہو گئی, توبہ نہیں ہے اس چیز کا نام. مستقبل میں نہ کرنے کا عزم جب تک نہیں ہوگا, پکا ارادہ ہم نہیں کریں گے. ہماری تو نیت ہی شروع سے ایسی ہے, ہماری تو نیت نہیں رہتی ہے. رمضان کے پہلے چاند سے ہم توبہ کرتے ہیں, 1 مہینہ بس, کچھ نہیں, گناہوں چھوڑنے کا عزم کر لیتے, لیکن 1 مہینے کے بعد کیا نیت ہے ہماری, یہ توبہ نہیں ہوئی تو کیسے ہماری مغفرت ہوئی, کیسے دل صاف ہوئے ہمارے. تو یہ 5ویں چیز ہے. چھٹی جو ہے وہ یہ کہ اگر ان تمام شرائط کے ساتھ ساتھ اگر اس گناہ کا تعلق جس سے ہم توبہ کر رہے ہیں, جس سے ہم استغفار کر رہے ہیں, اگر کسی حق سے تعلق ہے اس کا, یعنی بندوں کے حق سے تعلق ہے, تو یاد رکھے ان تمام شرائط کے باوجود اگر یہ شرط پوری نہیں ہوئی تو توبہ مقبول نہیں ہوگی. یعنی صاحب حق کو اس کا حق دینا پڑے گا, اب وہ چاہے عزت کے تعلق سے ہو, چاہے مال کے تعلق سے ہو, چاہے وہ جو ہے کسی اور تعلق سے, یعنی اگر کسی کا حق ہے دینا پڑے گا. اس کی بھی بڑی تفصیل ہے, وہ آپ کسی وقت بیٹھ کر اس کو سمجھ سکتے ہیں, جان سکتے ہیں, لیکن یہاں یاد رکھیں کہ یہ 6 شرط ہے. تو یہ 6 شرط پائی جائے گی تبھی توبہ صحیح. ایک بات اور یہ ذکر کرنی ہے کہ بسا اوقات انسان توبہ نہیں کرتا ہے. کیوں نہیں کرتا, اس کے اسباب پر غور کرنے کی ضرورت ہے. تو کچھ رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے انسان توبہ نہیں کرتا ہے. تو یہاں چند میں رکاوٹوں کا ذکر کروں گا. توبہ کرنے, ایک تو انسان توبہ کرنے میں تساہل, سستی اور کاہلی سے کام لیتا ہے, گناہ کرتے رہتا ہے. کر لیں گے توبہ, کیا کر لیں گے توبہ, یہ جو کیفیت دل کی کر لیں گے توبہ, یہ بہت خطرناک چیز ہے میرے بھائی, یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ توبہ میں جلدی نہیں کرنا, فوراً کرنا چاہیے. انسان موت کا انتظار کرتا رہتا ہے, موت آئے گی تب توبہ کروں گا. انسان بڑھاپے کا انتظار کرتا رہتا ہے, بڑھاپا آئے گا توبہ کروں گا. انسان مرض کا, بیماری کا انتظار کرتا رہتا ہے, بیمار ہوگا توبہ. انسان سفر کا انتظار کرتا رہتا ہے, تب میں توبہ کروں گا. سفر پہ جا رہا ہے, سب سے معافی مانگ رہا ہے, معاف کر دو, اچھی چیز, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن کیا سفر پہ جانے کا انتظار کریں گے, اور وہ سفر جو موت کی طرف طے ہو رہا ہے اس پر کب دھیان دیں گے ہم. تو یہ تصویر جسے کہا جاتا ہے کہ انسان تاخیر کرتا رہتا ہے توبہ میں, یہ رکاوٹ ہے میرے بھائی. حج پہ جا رہا ہے تب, عمرہ پہ جا رہا ہے تب توبہ کرے گا, تب لوگوں سے معافی مانگے گا. ہر لمحہ لوگوں سے معافی مانگنا ہے. اور جو آس پاس آپ کے ارد گرد رہتے ہیں, آپ کے آس پاس ارد گرد آپ کے گھر والے, آپ کے محلے والے, آپ کے اڑوس پڑوس, اور وہ تمام لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں, چاہے کام کے, کاروبار کی, انہی کے ساتھ تو آپ کا مسئلہ ہوگا. اللہ کے ساتھ تو مسئلہ ہی, لیکن انہی کے ساتھ تو مسئلہ ہوگا. تو یہ تصویر, بڑھاپے کا انتظار, مرض کا انتظار, سفر کا انتظار, کسی اور چیز کا انتظار, کسی خاص رات کا انتظار, کسی خاص وقت کا انتظار, جمعہ کا انتظار, جمعرات کا انتظار, پیر کا انتظار, یہ کون سا شریعت کا مزاج ہے؟ ہر وقت اللہ سے بھی معافی مانگتے رہے, توبہ کرتے رہے, اس میں دیر نہ کریں. جب بھی گناہ ہو جائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ ہو جائے فوراً آپ اچھی طرح وضو کریں, وضو کرنے کے بعد جو ہے اچھی طرح جو ہے نماز 2 رکعت ادا کریں توبہ کی نیت سے, اور خوب دعائیں کریں, جلدی کریں. اسی طرح انسان جو ہے توبہ اس لیے نہیں کرتا, توبہ اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ میں تو پھر دوبارہ گناہ کروں گا. تو کہ توبہ کیوں کروں, نیت میں یہی شامل ہے کہ دوبارہ گناہ کرنا ہے, تو اس وجہ سے چھوڑ دیتا ہے. یاد رکھیے یہ وسوسہ ہے, اس لیے نہیں چھوڑے توبہ کو, توبہ کرتے رہے, ہو جائے گا پھر معافی مانگ لیں گے, ہو جائے گا پھر نیت میں نہیں شامل رکھیے, لیکن ہو جائے گا تو پھر معافی مانگیں گے. کہ اللہ کی رحمت سے آپ نا امید کیوں ہوتے, مایوس کیوں ہوتے؟ تو اس لیے توبہ نہیں چھوڑے کہ دوبارہ میں کروں گا گناہ, نہیں, یہ تو انسانوں کا معاملہ ہے. کیا معافی مانگنے کا, پھر میں اس کے ساتھ غلط کروں گا, نہیں, اللہ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں. اس لیے بھی لوگ توبہ نہیں کرتے. اسی طرح ایک اور چیز جو توبہ نہ کرنے کی وجہ بنتی ہے وہ یہ کہ لوگوں کی طرف سے ناکامی اور لوگوں کی طرف سے باتوں کا خوف ہوتا ہے, اس وجہ سے انسان توبہ نہیں کرتا ہے. توبہ اس لیے بھی نہیں کرتا, لوگ کیا بولیں گے, لوگ کیا کہیں گے, اس کی وجہ سے توبہ نہیں کرتا ہے. لوگ باتیں بنانے لگیں گے,
کہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، اب توبہ نہیں کر رہے. دھیان دیجیے، یہ حقیقت ہے میرے بھائی. یہ جو بات ہے نا، یہ بات درست نہیں ہے. اسلامی شریعت کے اصول سے ٹکراتی ہے یہ بات نہیں. کوئی اچھا بننے لگتا ہے تو ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں، کوئی توبہ کرنے لگتا ہے تو اس طرح کی بات نہ کرے. ہر گنہگار کا ایک ماضی ہوتا ہے، ہر گنہگار کا ایک مستقبل ہے، اور ہر ولی کا ایک ماضی ہے. ولی بننے والے کا ایک ماضی ہے جب وہ ولی نہیں تھا، اور گنہگار کا ایک مستقبل ہے جب وہ گنہگار نہیں ہوگا. تو لوگوں کی طرف نظر نہ کریں. لوگ کیا کہیں گے؟ سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ تو یہ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد ایک چیز اور ہے کہ توبہ انسان اس لیے بھی نہیں کرتا ہے کیونکہ اس کو اپنے مقام مرتبے کا خیال ہوتا ہے. جس گناہ میں پڑا ہوا اس پہ اس کا مقام مرتبہ بنا ہوا ہے، توبہ نہیں کرے گا، نہیں چھوڑے گا اس گناہ کو، اللہ سے نہیں رجوع ہوگا. کیونکہ ایسا کرنے سے اس گناہ کو چھوڑنا پڑے گا، اور اس گناہ سے ہمارا مقام جڑا ہوا ہے، ہماری پوزیشن جڑی ہوئی ہے، ہماری شہرت جڑی ہوئی ہے، اور ہمارا جاہ و منصب جڑا ہوا ہے. اس وجہ سے نہیں کر رہا، اس وجہ سے توبہ نہیں کر رہا. اللہ سے معافی مانگے، معاف کر. ارے اللہ سے معافی مانگنے کا مطلب یہ گناہ کو چھوڑو، اس کو چھوڑو. آج بہت سارے گمراہ کرنے والے اس وجہ سے اللہ سے رجوع نہیں کر رہے، اللہ سے توبہ نہیں کر رہے کہ اگر ہم یہ چھوڑ دیں گے، توبہ کر لیں گے، تو یہ سارا جو ہمارے ارد گرد ہے، یہ ساری شہرتیں، یہ ساری عزتیں، یہ سب تو میڈیا بیٹ ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گا. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اس کی وجہ سے. اور ایک اس طرح سے لوگ توبہ اس لیے بھی نہیں کرتے، اللہ کی رحمت پر ہی اعتماد کیوں، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا. اللہ کی رحمت کی وسعت پر اعتماد کرتے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ توبہ نہیں کر رہے، گناہ میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. گناہ کرتے رہو. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، ہم معاف ہو جائیں. کہاں کس شریعت میں کدھر بات آئی ہے؟ اللہ کی رحمت اس لیے ہے کہ گناہ میں بڑھتے چلے جاؤ، لوگوں کو پریشان کرتے رہو، لوگوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالتے رہو، سب کچھ کرتے رہو، منمانیاں کرتے رہو. اللہ کی رحمت پر یہ نہیں. اللہ کی رحمت یہ کہ اس کی طرف اور تک اٹھاپے گا، اس لیے بھی توبہ نہیں کرتے. ایک توبہ کی ایک وجہ نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے نا اس بات کے دھوکے میں پڑا ہوتا ہے کہ یہ تو بہت سارے گنہگار ہیں نا. دیکھیے کفر کرنے والے کتنے سارے ہیں، یہ دیکھیے شرک کرنے والے کتنے سارے ہیں، یہ بدعت کرنے والے کتنے سارے ہیں، دیکھیے سود اور خوری کرنے والے کتنے ہیں، اور یہ کتنے ایک معصیت کرنے والے. اچھے لوگ تو چند ہیں، اتنے سارے لوگ خراب ہیں تو میں کیوں توبہ کروں، میں کیوں اچھا بنوں؟ یہ دھوکہ ہے. آپ یاد رکھیے اللہ کا کئی ایک قانون ہے. ایک قانون کا نام امہال ہے. اللہ مہلت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں. تو ڈھیل کو ہم یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اتنے سارے لوگوں کو جنت میں ڈال دے گا، جہنم میں ڈال دے گا. ایک میرے توبہ کرنے سے کیا ہونے والا؟ تو توبہ نہیں کرتا. یہ بھی ایک نماز پڑھ کے کیا ملے گا؟ اتنے سارے بے نمازی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے. روزہ نہیں رکھتے، کیوں نہیں رکھتے؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھتے. کیوں؟ اتنے سارے جو بے روزگار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ بے روزگار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے. تو یہ بھی ایک دھوکہ، یاد رکھیں. یہ دھوکے میں نہ آئے، یہ دھوکے میں نہ آئے. یہ قانون نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میجورٹی کو آپ دیکھ کر اس میں دھوکے میں پڑ کے آپ توبہ ہی نہ کریں. اور ایک بات اور یہ ہوتی ہے کہ جس سے انسان توبہ نہیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان تقدیر کو اپنی دلیل بنا لیتا ہے. میری تقدیر میں گناہ لکھا ہوا ہے، اس لیے میں گناہ کر رہا ہوں، اس لیے میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، توبہ کی کیا کروں؟ میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ گناہ کرنا ہے، تو اس لیے گناہ کر رہا ہوں، توبہ کیوں کروں؟ یہ بھی شیطان کی ایک چال ہے. توبہ اس لیے سے بھی رکا ہوا. بہت سارے لوگ توبہ نہیں کریں گے. ایسے لوگ دکھائی دیتے ہیں، سماج میں ملتے ہیں، اور یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ دھوکہ شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے. وہ تو چاہتا ہے توبہ نہ کرے. اس نے توبہ نہیں کی تھی نا، آدم نے توبہ کی، اس لیے تو اتنے مقام پہ کہلائے. آدم نے توبہ کی، غلطی ہوئی نا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ غلطی ہوئی ہے، میں نے ظلم کیا، پھل کھانے سے منع کیا تھا، قریب جانے سے منع کیا تھا، میں گیا پھل کھایا، توبہ کر لیا. اور شیطان اڑا رہا. وہ کیا کہتا تھا؟ تو نے کہا تھا سجدہ کرنے کے لیے، میں سجدہ نہیں کیا. انا خیر منہ، میں نے یہ کہا کہ میں بہتر ہوں اس سے، میں سجدہ نہیں کروں.
تو تقدیر کو بہانہ بنا کر لوگ گناہ کرتے ہیں، توبہ اس وجہ سے بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو تقدیر میں تو بہت کچھ بہانے بنا سکتے ہو آپ۔ توبہ کرنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے میری تقدیر میں توبہ لکھا ہے اس لیے توبہ کر رہا ہوں۔ ہاں، تقدیر کا بہانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ تقدیر میں کیا ہے آپ کو معلوم، تقدیر میں کیا ہے مجھے معلوم، یہ صرف رب العالمین کو معلوم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اختیار دے رکھا ہے۔ اب ان سے پوچھو، یہ عقل مندی کی جو بات کرنے والے لوگ ہیں، تقدیر کا بہانہ کہہ کر زنا کر لیا تو لکھا ہوا تھا کیا، نماز نہیں پڑھو لکھا ہوا اس لیے نہیں پڑھ رہا، دیگر اور گناہ کر رہے ہیں۔ آپ کہیں ان سے کہ سڑک اور روڈ کراس کرتے ہیں نا، روڈ کراس کرتے وقت آپ سیدھا روڈ کراس کر لیجئے، یہ دائیں بائیں جھانک کر دیکھتے کہ کون آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، گاڑی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ تقدیر میں لکھا ہوگا چلے جائیں گے نا آپ دیکھتے کیوں ہے دائیں بائیں؟ چلے جائیں، میری تقدیر میں لکھا ہے میں بچ جاؤں گا۔ یہ جھانکنا ہی تو اصل ہے، یہی تو اختیار ہے آپ کو کہ دیکھو کہاں نقصان ہوگا کہاں نقصان نہیں ہوگا، گاڑی آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، نہیں آ رہی ہے تب پار ہوگا، اس کے بعد بھی حادثے ہوتے ہیں، تقدیر میں لکھا ہوا۔ کہنے کا مقصود یہ کچھ باتیں جو توبہ، یہ جو باتیں میں یاد دہانی کے طور پر بتا رہا ہوں کہ یہ بہت ساری باتیں ہیں جس کی بنیاد پر انسان توبہ نہیں کرتا ہے۔ ایسی بہت ساری باتیں ہوں گی جو نہیں ہوں گی ہمارے، ہم اس طرح نہیں سوچتے ہوں گے لیکن سوچتے ہیں، تو ان تمام چیزوں پر دھیان دینا چاہیے۔ وقت زیادہ ہو گیا لیکن میں ایک بات اور بھی کہوں گا، وہ یہ کہ توبہ کرنے کے لیے ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا ہوگا کہ جو توبہ کرتے ہیں کیسی توبہ ہوتی ہے، کیسی توبہ ہوتی، تاکہ ہمارے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہو۔ صحابہ کرام سے دو مثال میں دیتا ہوں، بہت مشہور۔ ایک صحابی ہے ماعز بن مالک، ان سے زنا ہو گیا، گناہ ہو گیا، کیا زنا ہو گیا۔ اب زنا ہو گیا، کسی کو نہیں معلوم ہوا حقیقی توبہ کسے کہتے ہیں، میں کہنا کسی کو نہیں معلوم ہوا کہ زنا ہوا، لیکن مجمع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، آئے اور آنے کے بعد کہا اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے، مجھے پاک کیجیے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا نہیں کیا ہوا ہے، کہا کہ جائیے اللہ سے توبہ کیجیے۔ دوسری مرتبہ بھی کہا اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے، اللہ کے رسول نے کہا جائیے اللہ سے مغفرت مانگیے۔ تیسری مرتبہ بھی کہا اللہ کے رسول پاک کر دیجیے، کہا کہ جائیے اللہ سے توبہ، پوچھا نہیں کون سا گناہ ہے کیوں پاک کر رہا ہے۔ چوتھی مرتبہ پوچھا کس سے پاک کر رہا ہے، کیا ہوا اسے، بولے زنا۔ جب زنا کا نام سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غلط کاری بدکاری ہو گئی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو معلوم ہے زنا کی سزا کیا ہے، دیکھو یہ شراب تو نہیں پی رکھی ہے، منہ سونگا گیا، کہا شراب تو نہیں پی رکھی ہے، کہا دیکھو اس کو پاگل تو نہیں ہو گیا، اس کے قبیلے والے سے پوچھو ان کے گھر والوں سے، کہا یہ پاگل بھی نہیں، ان کو پتا ہے زنا کی سزا کیا ہے۔ اللہ کے رسول پاک کیجیے، گناہ ہو گیا مجھ سے۔ اللہ کے رسول نے کہا لے جائیے ان کو سنسار کے۔ آپ سوچ سکتے ہیں اس کو حقیقی توبہ، اور ان کو سنسار کیا گیا، زمین میں گڈھا کھودا گیا، گڑھا کھودا گیا، ڈالا گیا، سینے تک ان کو دفن کر دیا گیا، اور اس کے بعد پتھر مارے گئے۔ پتھر صحابہ کرام نے مارے، پتھر لگتا تھا، جب پتھر لگنے لگا زخم کی تاب نہیں ہوئی تو نکل کے بھاگنے لگے، بہرحال صحابہ کرام نے ان کو مارتے مارتے ان کو اس طرح سے ان کو سزا دی، حد جاری ہوئی۔ لوگ جب ان کا انتقال ہو گیا، سارے معاملات ہو گئے، لوگ بات کرتے تھے اور کہتے تھے ماعز کی غلطی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، کتنے بیوقوف تھے، وہ بچ جاتے نا، ان کی غلطیوں نے انہیں ہلاک کر دیا۔ کچھ نے کہا کہ ماعز نے بڑی اچھی توبہ کی ہے، بڑی اچھی توبہ کی ہے۔ ایسی بات ہونے لگی، 2-3 دن گزر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، لوگوں کی بات سنی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ماعز کے لیے دعا کرو، ماعز کے لیے دعا کرو، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ ماعز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس توبہ کو بانٹ دیا جائے، تقسیم کر دیا جائے، سب کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور سب کے گناہ نہیں، وہ انسان جو چنگی وصولتا ہے، اس کو بولتے ہیں نا ظالمانہ ٹیکس وصول کرتا ہے، اس کی معافی نہیں، لیکن اس توبہ سے ان کی معافی بھی ہو جائے گی۔ صاف دل لے کر جانا چاہتے تھے دنیا سے،
گندا دل لینا نہیں جاتے تھے. کہنے لگے اللہ کے رسول میں کیسے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا, اس گندے دل کو لے کر میں کیسے حاضر ہوں گا, کیا منہ دکھاؤں گا. یہ ہے سچی توبہ. اور اس کے بالکل بعد ایک اور واقعہ پیش آیا. ایک اور صحابیہ تھی جن کو غامدیہ کہا جاتا ہے, ان سے بھی زنا ہوا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے, پاک کر دیجیے. اللہ کے رسول نے کہا جائیے اللہ سے توبہ کیجیے. اب سوچئے ان کا جواب کیا تھا. جواب یہ اللہ کے رسول وہی جواب مجھے بھی دیں گے جو جواب آپ نے معاذ کو دیا تھا, مجھے بھی ایسی جانے دے رہے. آپ سوچئے کہ کیسی توبہ ہوا, یہ کیسا مجھے دنیا کے اندر نقصان, انسان کو جان سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی 3 مرتبہ ان کو واپس کیا. بار بار یہی کہتی رہی کہ جائیے اللہ سے معافی مانگیے. لیکن جب اصرار بڑھا تو کہنے لگے اللہ کے رسول جائیے, جب بچہ جنم دیں گے تب آئیے. اب آپ سوچئے کہ وہ اتنا جو بچہ ہونے کا, جنم دینے کا جو پیریڈ ہے اتنا وقت گزارا, وہ وقت کیسا ہوگا آپ ذرا غور کیجیے. آئی جب جنم ہوا بچے کا, بچے کو لپیٹ کے کپڑے میں اور ساتھ ہی ساتھ لے کر آئی. کہ اللہ کے رسول اب تو بچہ بھی ہو چکا, اب تو مجھے پاک کیجیے, اب تو میرے لیے جو ہے حد جاری کیجیے, فیصلہ کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی اس بچے کو ضرورت ہے تمہاری, اس بچے کو آپ جو ہے دودھ پلائیے, جب یہ کھانے پینے لگے گا تب لے کر آئیے. خواتین غور سے سنیں, یہ توبہ ہوتی ہے. اس 2 سال کے وقفے میں بھی وہ جا سکتی تھی, کہیں نکل سکتی تھی, معافی ہو جاتی تھی. 2 سال کے بعد, بلکہ کھانے پینے کی عمر کو ہوا بھی نہیں تھا, پھر بھی پہنچ گئی اور اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا, غالباً روایت میں آتا ہے روٹی کا ٹکڑا پکڑا تاکہ لگے کہ ہاں یہ کھانے پینے کا ہو. اس کے بعد جب ہے اللہ کے رسول نے دیکھا کہ بچہ کھانے پینے لگا ہے, یعنی دودھ چھوڑنے کی عمر کو پہنچ گیا ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بچے کو ایک مسلمان کے حوالے کر دیا. کہا کہ اس کی دیکھ ریکھ آپ کریں گے, اور پھر ان کے بارے میں فیصلہ کیا کہ ان کو رجم کر دیا جائے, سنسار کر دیا جائے. اور ان کو بھی ویسے ہی سنسار کیا گیا, ان کو بھی پتھر مار کر جو ہے ہاں سنسار کیا گیا. اور اسی وقت حضرت خالد بن ولید جب پتھر مار رہے تھے تو خون کا قطرہ ان کے اوپر آ گیا, یعنی چہرے پر آ گیا یا کپڑے پر آیا, تو انہیں تھوڑی کراہت محسوس ہوئی, تو انہوں نے کچھ سخت الفاظ کہہ دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنے تو فرمایا تم اس کی خون کے چھینٹے پر یہ کراہت محسوس کرتے ہو, اس نے بھی ایسی توبہ کی ہے, پوری مدینہ پر اگر تقسیم کر دیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے, سب کی مغفرت ہو جائے گی. اس کو کہتے ہیں توبہ, اس کو کہتے ہیں توبہ. انسان کا دل کسکتا رہے, انسان کو سوچتا رہے کہ میں نے نافرمانی کی, بچ سکتے تھے نا. یہ مثال ہے, یہ ہمارے خلاف حجت ہے کہ ہم نے کیسی توبہ کی ہے. یہ مہینہ مغفرت کا ہے نا, اللہ سے سچی توبہ کرے اور متقی بننے کی ابھی بھی نیت کر لیں, وقت ابھی گزرا نہیں ہے. نیتیں اگر ہماری غلط تھی تو صحیح کر لیں, اور سوچیں کہ ہم نے نیت اب یہ کر لی ہے کہ رمضان کے بعد ہمیں وہی زندگی گزارنی تو ہم نے رمضان میں گزارنی. یہ امتحان ہے میرے بھائی, یہ امتحان ہے کہ تو 1 مہینے کے لیے دیندار بن سکتا ہے تو 11 مہینے کے لیے دیندار کیوں نہیں بن سکتا, اللہ کا بندہ بن کر کیوں نہیں رہ سکتا. یہ اصل میں حجت ہے, حجت قائم کرے گا یہ رمضان. جہاں رمضان کی روزے ہاں ہمارے لیے جو سفارش کریں گے وہ ایسے روزے داروں کے لیے نہیں ہے, وہ انہی روزے داروں کے لیے کہ جنہوں نے رمضان کی زندگی کو بقیہ 11 مہینے کی زندگیوں میں برتا ہوگا.